بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں، ورنہ گیس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لیں، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے۔ کھجور ہڈیوں کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، جو شخص رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بار بار چوئنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جائیں گی۔ ناظرین، اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے تو اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کریں۔ ناظرین، زیادہ سے زیادہ پانی پینے سے جسمانی تھکاوٹ میں کمی ہوتی ہے۔ ہاضمہ کے لیے تیز پتی کی چائے فائدہ مند ہے۔ معدے کی تیزابیت اور پیٹ کے درد کے لیے بھی بہترین ہے۔ ناظرین، چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کریں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جو افراد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی صحت کو ہمیشہ کے لیے اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں، اس سے پیٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھاؤ، یہ مختلف بیماریوں سے بچانے میں آپ کو مدد دے گا۔ ناظرین، اسبگول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کی جلن سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا شخص سست رہتا ہے۔ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ مچھروں کے بھی گردے ہوتے ہیں، جب وہ خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت پیشاب کرتے ہیں۔ ناظرین، دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ ناظرین، شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگایا کرو، ہفتے میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ کھانا تیار کرنے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو نہایت اچھی ہوگی۔ نہانے سے قبل سر میں سرسوں کا تیل لگانے سے بال مضبوط رہتے ہیں اور ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور نہانے کے بعد تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو جلد میں کسی بھی قسم کی تکلیف یا درد ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جگہ پر ملیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایلوویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگاؤ، داغ دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لو، افاقہ ہو جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔
اور نہار میں روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ بیر زیادہ کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ بھینس کے گوشت کا سوپ پینے سے کھانسی اگر دائمی ہو تو رک جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ جو عورتیں زیادہ مچھلی کی شوقین ہوتی ہیں اور مچھلی زیادہ کھاتی ہیں، ایسی عورتوں کے چہرے پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بھولنے کا مسئلہ یا یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ آپ کا دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ غصہ، نفرت، حسد، غیبت، جھوٹ اور منفی جذبات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو ہم اپنے بدن، ذہن میں کئی دنوں، مہینوں یا سالوں تک رکھتے ہیں؟ اگر ان منفی جذبات کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو جائے تو کھیرا دہی میں ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندتے وقت اس میں لیموں کے 2 یا 3 قطرے ڈالنے سے روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولی کے رس میں سیاہ مرچ اور نمک ڈال کر پینے سے پیٹ کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر ریشمی کپڑے پر کوئی داغ لگا ہو تو اسے مٹانے کے لیے بورک ایسڈ کا محلول استعمال کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بیماریوں کو ختم کرنے میں چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے بدن سے سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ جو کھانا انسان کھاتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں ہضم کر کے بدن سے باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور 4 گھنٹے میں باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ چھوہاروں کو ابال کر دہی کے ساتھ کھانے سے مثانے کی کمزوری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں اس کو 1 منٹ میں باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر سردی میں آپ کو پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے اور آپ سردی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو خشخاش اور تھوڑے سے سفید تل لے کر ان کو پیس کر رکھ دیں اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ پوری رات آرام سے گزر جائے گی، پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے، جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ ناظرین، 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جس میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔
معدے میں زخم ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ختم ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو ٹھیک کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں یا واحد 1000 بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا، انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ ناظرین، سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ سری اور پائک دماغی طاقت کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ کھانا آہستہ آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کے تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دارچینی اور لیموں کا رس ملا کر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے دور ہوتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ درد نہیں ہوتا۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلنے سے یادداشت بہترین ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا ٹوٹکا پسند آیا۔